بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے کتاب کا آغاز کیا، کچھ ضروری باتیں عرض کی اور اس کے بعد میں کچھ اصطلاحات کا تذکرہ ہوا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام نے اچھے انداز میں اس کو سمجھ کر یاد فرما لیا ہوگا۔ اگر کہیں پہ کوئی آزمائش ہے، مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور اس کا حل انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ بڑی آسان چیزیں تھیں، بس آپ کا تھوڑی سی توجہ مبذول کرنی ہے۔ آج ہم جس سبق کا آغاز کرنے والے ہیں یہ سبق نمبر 1 ہے، اور چونکہ ہم نے جب کتاب کا نام بتایا تھا تسہیل المصادر، تو یہ بیان کیا تھا کہ مصادر مصدر کی جمع ہے، اور مصدر کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، دوسرے صیغے بنتے ہیں۔ لیکن اس سبق کے اندر ہم بالکل واضح طور پہ پڑھیں گے کہ مصدر کس کو کہتے ہیں، یہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی مثال دیکھیں گے، اور مصدر سے جو فعل بنتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں یہ دیکھیں گے، اور جس چیز پر پوری فارسی کی بنیاد ہے، یعنی جو صیغے ہیں اور ان صیغوں کی علامتیں، اس پر پوری فارسی زبان کی بنیاد ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے فارسی کا بیشتر حصہ سمجھ لیا ہے، اور بے فکر رہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کو سمجھا کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو توجہ مکمل آپ مبذول کریں، سبق کو اچھے انداز میں فری مائنڈ ہو کے پڑھیں۔ سبق نمبر 1، مصدر کا بیان۔ سب سے پہلے مصدر کی تعریف سنیے گا۔ ہو سکتا ہے ہم جگہ جگہ الفاظ کو ریپیٹ بھی کریں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ مصدر کی تعریف سنیے۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے۔ یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ حاشیہ ہے، یعنی جو آپ پیچھے لازم اور متعدی پڑھ کے آئے ہیں تو اس کی یہاں پہ یہ پہچان بیان کی ہے انہوں نے، کیونکہ ایک نمبر ڈال رکھا ہے ادھر، ٹھیک ہے، متعدی کے سامنے، تو اس کی آپ کچھ وضاحت دیکھ سکتے ہیں۔ تو مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے۔ اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے، جیسے پروردن، اس کا معنی ہوتا ہے پالنا، اور گفتن، اس کا معنی ہوتا ہے کہنا۔ آپ نے دیکھا کہ پروردن، یہاں اس کے آخر میں دال اور نون ہے، یعنی دن ہے۔ اصل میں معنی ہوتا ہے جو لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرور، ٹھیک ہے۔ اب اس سے الگ الگ ہم صیغے بنا لیتے ہیں۔ تو پرور اصل ہے، آپ نے دال نون لگایا تو دن ہو گیا، یہ ہوا پروردن۔ اب یہ مادہ ٹھہرے گا مصدر والا، اس کا معنی ہوگا پالنا۔ تو ایک پہچان تو یہ ہو گئی کہ یہاں دال نون ہے اور یہ پرور فارسی کا لفظ ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ فارسی کے آخر میں ہی یہ زیادہ ہونا چاہیے، تبھی یہ مصدر بنے گا۔ گفتن کے آخر میں تے اور نون ہے، تو ایک میں دن ہے ایک میں تن ہے، لہٰذا یہ مصدر ہے۔ اب ان سے آپ کتنے بھی صیغے، کتنے بھی فعل بنا سکتے ہیں، جیسے ابھی ہم آگے بنا کے دکھائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ اب آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ جب کوئی درخت لگاتے ہیں تو اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں، اور شاخیں الگ الگ طرف جاتی ہیں، موٹی ہوتی ہیں تو پھر ان شاخوں میں سے شاخیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو مصدر ہے وہ ایک پیڑ کے تنے کے مانند ہے، اور جو اس کی قسمیں ہیں وہ شاخوں کی طرح ہیں، کہ ہیں وہ بھی لکڑی کی مگر بنی کس سے؟ تنے سے۔ ایسی فارسی میں بھی اصل کون ہے، تنا کون ہے؟ مصدر۔ جتنے فعل بھی بنیں گے کس سے بنیں گے؟ مصدر سے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ 6 کون کون سی ہیں؟ ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہیں۔ یہ 6 قسمیں ہیں مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی۔ 6 طرح کے یہ فعل ہوتے ہیں، ان 6 کا ہم بیان پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب دیکھیے، مصدر سے جو فعل نکلے اس کی 6 شاخیں بنی، پھر ان شاخوں میں سے بھی شاخیں نکلتی ہیں، جیسے بھی آگے آپ پڑھیں گے۔ تو پہلی شاخ کیا ہے؟ ماضی۔ پھر ماضی میں سے شاخیں نکلیں گی، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، مطلب 6 شاخیں اس میں سے نکلیں گی۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو 6 فعل نکلتے ہیں مصدر سے، 6 کے نام بھی ہم نے بتا دیے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں،
جیسے ماضی لے لیجیے آپ، تو اب ماضی کو انہوں نے بند کر دیا 6 صیغوں میں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کی ہم تنبیہ جب آئے گی خاکہ وہاں پر دیکھیں گے وضاحت۔ 6 صیغے کون کون سے ہیں؟ صیغہ آپ نے پڑھ لیا، کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں۔ تو 6 صیغے: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اب ان میں سے ہر ایک کی پہچان بھی ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دوں کہ ہم اگر انسانوں کی بات کریں تو یا تو وہ ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوگا۔ اس سے آپ میں سے ہم کسی کا بھی گھر لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم خالد بھائی کا گھر لے لیتے ہیں تو خالد بھائی کے گھر میں یا تو ایک آدمی ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے تو واحد، ایک سے زیادہ ہے تو جمع۔ اب مثال کے طور پہ خالد بھائی بھی گھر میں ہیں، تو خالد بھائی گھر میں ہیں اور اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر میں بھی ان کے ساتھ میں ہوں۔ تو اب گھر میں خالد بھائی ہوئے اور میں ہوا جو میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم صرف خالد بھائی کو دیکھیں تو وہ ایک ہیں، لیکن اگر ہم دونوں کو دیکھیں خالد بھائی کو اور مجھے تو ہم ہوئے دو، ایک سے زیادہ، مطلب ہم ہوئے جمع۔ صرف خالد بھائی یا صرف میں واحد، دونوں کو ملا کر جمع۔ اب ہماری 3 حیثیتیں ہیں، ٹھیک ہے، یا تو ہم میں سے ہر ایک غائب ہوگا یا حاضر ہوگا یا متکلم ہوگا۔ مان لیجئے خالد بھائی کو میں نے باہر بھیج دیا سامان لینے کے لیے گھر سے، خالد بھائی باہر چلے گئے دکان سے سامان لینے کے لیے، میں گھر میں ہوں، تو خالد بھائی میرے لیے ہو گئے غائب، ٹھیک ہو گیا۔ خالد بھائی سامان لے کر آ گئے، میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، خالد بھائی ہو گئے حاضر۔ اب خالد بھائی مجھے باہر کا منظر بتانے لگے، بات کرنے لگے، تو خالد بھائی ہوئے متکلم۔ تو انسان کی 3 ہی حیثیتیں ہوتی ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ اور تھرڈ، یعنی یا تو بات کرنے والا ہوگا یا حاضر ہوگا یا غائب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے، تو اسی پر پوری بنیاد رکھیں گے یہ۔ تو ہر ایک کے 6 صیغے ہیں، 6 صیغے کون کون سے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ واحد حاضر ہے، یہ جمع حاضر ہے، یہ واحد غائب ہے، یہ جمع غائب ہے؟ پہچان بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو اس دنیا میں ہر ایک چیز کی پہچان ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک گاؤں کے اندر 5 لوگ ہیں جن کا نام زید ہے، تو اب سب کی الگ الگ پہچان ہوگی، کوئی عالم ہوگا، کوئی جاہل ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی کسان ہوگا، سب کی الگ الگ پہچان ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر جو 6 صیغے آتے ہیں نا ان فعلوں کے تحت، ان سب کی پہچان ہے جن کو ہم علامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں، یہ نقشہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں نا تنبیہ، یہ بہت اہم ہے، کہتے ہیں تنبیہ۔ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، 2 ہوں خواہ 1 ہو، یعنی 1 ہوں یا 2 حرف ہوں وہ ہمیشہ ساکن ہوتے ہیں۔ اب اس نقشے کو آپ سمجھیے گا، تو یہاں پہ ایک نقشہ ہے جس میں صیغہ ہے، علامت ہے اور مثال ہے، ٹھیک ہے۔ صیغہ آپ نے پڑھ لیا، لفظ کو کہتے ہیں۔ اب صیغے میں کتنے آ رہے ہیں؟ واحد غائب آئے گا، جمع غائب، یعنی 6 صیغے ہیں کل ملا کے۔ صیغہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اب ان میں سے ہر ایک کی پہچان ہے۔ جیسے واحد غائب، اگر آپ سے پوچھے کہ کون سا صیغہ ہے یہ، جیسے مثال کے طور پہ ہم نیچے آئیں اور یہاں پر ہم آپ سے پوچھنے لگیں کہ آپ یہ بتائیے کہ خردند کیا صیغہ ہے، تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ تو آپ کو ایسے پتہ لگے گا کہ آپ نے اس میں علامت دیکھنی ہے۔ علامت کیا ہے؟ علامت ہے نون دال۔ تو جب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نون دال کس کی علامت ہے؟ جمع غائب کی، تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ تو واحد غائب کی علامت تا دال، جمع غائب کی نون دال، واحد حاضر کی یا، جمع حاضر کی یا دال، واحد متکلم کی میم اور جمع متکلم کی یا میم، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیے گا۔ جیسے گفت، گفت کا معنی ہے اس نے کہا، اس کے آخر میں کیا علامت ہے؟ تا ہے نا، تو کیا ہوا؟ یہ واحد غائب۔ پرورد، اس کے آخر میں کیا ہے؟ دال ہے، تو یہ کیا ہوا؟ واحد غائب۔ یعنی واحد غائب کی کہہ لیجئے 2 علامتیں ہیں، ایک تا اور ایک دال، تو یہاں پہ دونوں ہی مثالیں دی ہیں۔ اب جمع غائب دیکھیے گا، پروردند، تو نون دال آ گئی یہاں پہ، انہوں نے پالا۔ گفت، اس نے کہا، تو یہ ایک تا کی مثال دے دی، پرورد اس نے پالا، پروردند انہوں نے پالا، کیونکہ پرور کا معنی ہوتا ہے پالنا، اور جب علامت جوڑ لیں گے تو اس کے ساتھ یہ چونکہ فعل بن جائے گا، اور فعل کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ہوتا ہے، تو ہم ماضی والا ترجمہ کریں گے یہاں پر۔ پروردند انہوں نے پالا، ٹھیک ہے۔ واحد حاضر کی علامت کیا ہے؟ یا،
پروردی تو نے پالا، جمع حاضر کی علامت یا دال، پروردید، ٹھیک ہے، پرورید تم نے پالا، واحد متکلم کی میم، پروردم میں نے پالا، جمع متکلم کی یا میم، پروردیم ہم نے پالا۔ تو یہ ایک نقشہ یہاں پر انہوں نے بنا کے دکھایا ہے، اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہی پوری کتاب کی بنیاد ہے، یہ آپ سمجھ لیں گے تو سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یاد کیسے کرنا ہے؟ صیغہ واحد غائب، علامت تادال، مثال گفت اس نے کہا، پرورد اس نے پالا، صیغہ جمع غائب علامت نون دال، صیغہ واحد حاضر علامت یا، صیغہ جمع حاضر علامت یا دال۔ اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیں۔ اب یہاں پہ لگے ہاتھوں ایک ایکسرسائز پیش کر رہے ہیں، سوالات ہیں، ان کو حل کر لیتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق۔ تو یہ 7 سوال یہاں پر ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ گردن یعنی جو ہمارا گلا ہوتا ہے اس کو گردن کہتے ہیں، تو سوال ہے گردن مصدر ہے یا نہیں؟ تو جواب ہوگا کہ گردن مصدر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اس کے آخر میں تو دال نون ہے، دن ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا مصدر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں دن یا تن ہو، حالانکہ گردن کے آخر میں تو دن ہے، لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مصدر نہیں ہے۔ تو مصدر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ مصدر اس لیے نہیں ہے کہ یہ اردو کا لفظ ہے، اور ہم نے کیا کہا تھا تعریف میں؟ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، اور یہاں پر اردو میں دن ہے، اس لیے یہ مصدر نہیں ہوگا چونکہ یہ اردو کا لفظ ہے۔ تو سوال کیا تھا؟ گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے، تو ہم کہیں گے یہ مصدر نہیں ہے چونکہ یہ اردو کا لفظ ہے۔ دوسرا سوال، گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ۔ تو علامتیں کیسے ملائیں گے؟ گفت میں تو ملی ہوئی ہے تا، اب اگلی ملائیے گا، نون دال ملا دیں، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم، سب ملا دی ہم نے۔ سوال کا جواب ہمارا مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ خردم کیا صیغہ ہے؟ تو علامت کیا ہے اس کے آخر میں؟ دیکھو میم ہے نا، میم کس کی علامت ہے؟ واحد متکلم کی، تو کس کا صیغہ ہوا ہے؟ واحد متکلم کا ہوا نا، خردم میں نے کھایا، ٹھیک ہے، یہ جواب ہو گیا۔ خردم کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم۔ اب 4 نمبر سوال یہ ہے کہ جمع حاضر کی علامت بتاؤ۔ تو یہاں پہ دیکھا آپ نے جمع حاضر کی علامت کیا ہے؟ یا دال، تو آپ لکھ دو جمع حاضر کی علامت یا دال ہے۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ جمع متکلم کون سا ہے؟ یہ ہے کہ یا میم لگاتے ہیں، اب گفت میں آپ یا میم لگا دو تو کیا ہو جائے گا؟ گفتیم، یہ بن گیا جمع متکلم کا صیغہ۔ خردند کیا صیغہ ہے؟ تو اس کے آخر میں نون دال ہے، نون دال علامت کس کی ہے؟ جمع غائب کی، ٹھیک ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ جمع غائب کا۔ نمبر 7 سوال، گوید میں کون سی علامت ہے؟ تو گوید میں آپ نے دیکھا کہ اس میں دال ہے، ٹھیک ہے، کون سی علامت ہے اس میں؟ گوید میں دال ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ یہ جو یا ہے وہ اس کی مادے کی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ علامت کی ہے۔ تو اب گوید میں یا دال آپ دیکھ رہے ہیں، تو یا دال کس کی علامت ہے؟ جمع حاضر کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لکھ دیں گے کہ گوید میں کون سی علامت ہے؟ تو جواب ہوگا جمع حاضر کی۔ تو یہ آسان انداز میں نے ساری چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سوالات جتنے تھے ان کا بھی حل ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو ان کو زبانی بھی یاد کریں، اور ان کو آپ کاپی پہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ زبانی یاد کر لیں، ان کو کاپی پہ لکھ لیں، اور کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔